کہ خاوند سے جب کوئی بات کرنی ہے تو پہلے مثبت باتوں کو ڈسکس کیجیے. مثال کوئی مسئلہ ہے تو اس کے اوپر آپ گفتگو شروع کریں مثبت طریقے سے, اور پھر لے کے جائیں اس مدعے کے اوپر جو مسئلہ ہے اس کے اوپر لے کے جائیں. کیا ہوگا پھر وہ آپ کی بات آگے بڑھے گی اور اس طریقے سے کیا سلسلہ آگے بڑھے گا. یہ جو ساری باتیں کی جا رہی ہیں آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ساری چیزیں ہیں, شوہر کے متعلق ہی بات ہو رہی ہے, شوہر کو بھی بتایا گیا, حقوق اس کو بھی دیے گئے. لیکن آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, حدیث کا مفہوم ہے, آپ میں سے پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں جن کا دینی بیک گراؤنڈ بھی ہے, فرمایا مخلوق میں اگر کسی کو سجدہ کرنے کی اجازت ہوتی تو خواتین کو حکم دیا جاتا ہے کہ وہ اپنے شوہروں کو سجدہ کریں. اس سے بڑھ کر ہمارے پاس اور کیا دلیل ہو سکتی ہے. اور ایک اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی تھے, انہوں نے شادی کی تو جو مکان انہوں نے رکھا وہ ڈبل سٹوری کا تھا. نچلی سٹوری میں اہلیہ جو تھی اس کے والدین رہتے تھے, دوسری سٹوری میں وہ خود رہتا تھا. اب یہ ہوا کہ اس کا کوئی سفر درپیش آیا, اس نے اپنی ساری ضروریات کی جو چیزیں ہیں وہ لا کے دے دی, کہا کہ اتنے دوران میں سفر پہ رہوں گا, یہ آپ کی جو ریکوائرمنٹس ہیں ساری چیزیں آپ کو یہ ہیں, آپ نے نیچے نہیں بالکل نہیں اترنا, منع کر کے گئے. ذرا ہم بھی تھوڑا سا دیکھیں کہ ہم کس حد تک پاسداری کرتے ہیں. اور اب کیفیت یہ ہوئی, سفر پہ چلے گئے, اتنے میں ان کے والد نیچے بیمار ہو گئے اور ان کی طبیعت خراب ہوتی گئی. تو اس خاتون نے پیغام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھیجا اور کہا کہ اس وقت ظاہر روابط کوئی اور طریقے نہیں ہوتے تھے کہ وہ شوہر سے رابطہ کرتی اور اجازت لیتی. کہا کہ معاملہ اس طرح کا ہے کہ انہوں نے منع کیا لیکن میرے والد بیمار ہو رہے ہیں, تو ایسے میں اگر آپ حکم دیں تو میں ان کی ذمہ داری کے لیے جاؤں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا, کہا اگر آپ کو شوہر نے منع کیا تو آپ نہ جائیں. یہاں تک کہ کیفیت بڑھتی گئی, وہ والد ان کا جو ہے ان کا انتقال ہو گیا. ایسے میں دوبارہ پیغام گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا گیا کہ آپ ان کے کفن دفن میں جو ہے آخری دیدار کرنے جانا چاہتی ہوں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ شوہر نے اگر آپ کو منع کیا ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ کو نہیں جانا چاہیے. آپ اندازہ لگا لیجئے ان صحابیات کو جو بڑے مرتبے ملے ہیں, دنیا کے اندر جنت کی بشارتیں ملی ہیں, وہ ایسے نہیں ملی ہیں. تو یہ خاتون نہیں اتری, والد کا جنازہ نیچے سے اٹھایا جا رہا ہے اور یہ خاتون شوہر کے حکم کی تابعداری کرتے ہوئے موجود ہے اپنی جگہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھایا. جنازہ پڑھانے کے بعد جب ان کو دفن کر دیا گیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام اس خاتون کے گھر بھجوایا کہ آپ کے اس عمل کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے والد کے سارے گناہوں کو معاف کیا اور انہیں جنت میں بھیج دیا. تو اندازہ لگا لیجئے کہ یہ جو کیفیات ہوتی ہیں اس کے اندر ہم کس حد تک چیزوں کو آگے بڑھا سکتے ہیں. ایک یونیورسٹی ہے, اس میں 400 مردوں سے ایک ریسرچ کی گئی, سوال کیا گیا کہ آپ اپنی بیوی سے کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں. جیسے میں نے آپ سے کہا کہ 3 چیزیں آپ لکھیں, انہیں کہا گیا کہ ایک ہی کوئی بات بتائیں کیا ایکسپیکٹ, جو آپ کی سب سے بڑی خواہش ہے. تو 400 کے 400 مردوں کا سیم جواب تھا کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو خواتین ہیں وہ ہماری عزت کریں, ہماری عزت کو آگے بڑھائیں, اس کے اوپر کمپرومائز نہ کریں, اور شوہر کو بطور فیملی کے سربراہ کے طور پہ قبول کرنا چاہیے. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بس اوقات آپ لوگ ماشاءاللہ پڑھے لکھے ہیں تو کہیں مرد آپ کی تعلیم میں کم ہوں تو مسائل وہاں بھی شروع ہو جاتے ہیں کہ میں نے 2-4 جماعتیں زیادہ پڑھ لی, یہ کیا ہے, کہیں آپ ٹیچر لگے وہ بیچارہ کہیں کلرک ہے, یہاں مطلب اونچ نیچ تو ہوتی ہے. تو وہاں پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم فیملی کے سربراہ کے طور پہ قبول نہیں کرتے. نہیں, میں یہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ مرد غریب ہے اور آپ کسی اچھے خاندان سے ہیں, وہاں پر بھی مسائل شروع ہو جاتے ہیں تو خاندان آگے نہیں بڑھتے. تو یہاں پر وہ جس بھی کنڈیشن میں جب آپ نے اس کو ایکسیپٹ کیا ہے, قبول کیا ہے, اب آپ اس کو فیملی کے سربراہ کے طور پر آپ کو قبول کرنا چاہیے. اس میں کیا ہوگا, زندگی آپ کے لیے آسان ہوگی اور زندگی اس طریقے سے آگے بڑھے گی جس سے چیزیں. ایک اور اہم چیز, اپنے شوہر کو بچوں کا باپ بننے دیں. ہوتا کیا ہے کہ جب والد بچوں کو ٹوکتا ہے, کسی غلطی کے اوپر ان کی سرزنش کرتا ہے, اور اس وقت ماؤں کا پیار جاگ جاتا ہے اور وہ ان بچوں کے سامنے ہی شروع ہو جاتے ہیں کہ آپ بس آپ کو اور کوئی کرنا نہیں ہے, یہ سختی آپ کر رہے ہیں, فلاں کر رہے ہیں. اس ٹائم بے شک وہ غلط بھی کر رہا ہو, آپ کو برداشت کرنا چاہیے. اس ٹائم کیا ہوگا کہ وہ ایک والد کا جو مقام ہے بچوں کے اندر وہ بنے گا اور اس طریقے سے چیزیں آگے بڑھیں گی. آپ دیکھیں جو بچے بگڑتے ہیں, خراب ہوتے ہیں, اس کے پیچھے مین ایک چیز یہ ہوتی ہے کہ کہیں نہ کہیں والدہ نے کمپرومائز کیا ہے, اس نے وہ جو اس کے والد ہے اس کو وہ مقام اس طریقے سے نہیں دیا. اور ایک اور اہم چیز, بچوں کی تربیت کے لیے میاں بیوی کو چاہیے ڈسکشن کرنی چاہیے. جیسے کہ آپ بچوں کی تعلیم کے لیے کرتے ہیں کہ میری جو بہن ہے اس کے بچی نے فلاں جگہ
کالج میں ایڈمیشن لے لیا, اب مجھے اپنے بیٹے کے لیے ہمیں کہیں اور اس کو بھیجنا چاہیے, شوہر سے اس لیے ڈسکس کرتے ہیں کہ کوئی فی کا اہتمام ہو جائے. تو اسی طرح تربیت کے لیے بھی کہ بچے کے اندر اب جھوٹ کے حوالے سے وہ کیسے بچ سکے, سچ پہ آنے والی کیسے بن سکے, نمازوں کا اہتمام کرنے والی کیسے بن سکے, قرآن کو اپنی زندگی کے اندر لے کے آنے والی وہ کیسے بن سکے, ان کے اوپر بھی پراپر طریقے سے ڈسکشن ہونی چاہیے. اور میاں بیوی کو ایک دوسرے سے جو توقعات ہیں نا, جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں, وہ حقائق پر رکھنی چاہیے. ان ایکسپیکٹڈ چیزیں نہیں ہیں کہ آسمان سے تارے کوئی لا کے نہیں دے سکتا, یہ جسٹ ایک کہاوت ہے, ٹھیک ہے. یہ ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ تارے کوئی آسمان سے لا کے دے گا تبھی وہ ہم زندگی کو آگے بڑھائیں گے, ایسا نہیں ہوتا. اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ زندگی جو ہی آپ کی آگے بڑھتی ہے نا, تو آپ کو بھی بدلنا چاہیے. جب آپ گھر کے اندر اپنے گھر میں تھے, وہاں کچھ اور ایکسپیکٹیشنز تھی والدین کی آپ کے ساتھ. اب جب آپ دوسرے گھر کے اندر گئے تو وہاں ذمہ داریاں کچھ اور ہیں آپ کے ساتھ. اب جب آپ کے اپنے بچے ہیں تو اب آپ کا رول کچھ اور ہے. تو وقت کے ساتھ ساتھ اپنے اندر تبدیلی کو لے کے آنا اور آگے بڑھنا, تو یہ ایک بہتر آئلی زندگی جو ہے وہ آگے کی طرف جا سکتی ہے. اور ایک اہم بات اس گفتگو کا آپ کہہ سکتے ہیں کہ مرکزی خیال ہے کہ اپنے جو شوہر ہیں اس کے بہترین دوست بننے کی کوشش کریں, کہ جب اسے کوئی پریشانی ہو تو سب سے پہلے وہ آپ سے ڈسکس کریں, جب اسے کوئی خوشی ملے تو سب سے پہلے آپ سے ڈسکس کریں. یہ کب ہوگا؟ کہ جب آپ اس کے دل میں جو ہے وہ مقام بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے. کیا ہوتا ہے کہ اس کی پریشانی کو آپ پڑھ لیں اور اس کو اس کے ساتھ کھڑے ہونے کی کوشش کریں, الفاظ کے ذریعے, حوصلے کے ذریعے, اور جہاں اگر اللہ آپ کو توفیق دیتا ہے کہ آپ فزیکلی بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تو ہو جائیں. اس سے کیا ہوگا کہ وہ پھر آپ کے بغیر کہیں پر بھی اپنی چیزوں کو ڈسکس نہیں کرے گا, آپ ہی اس کے لیے سب کچھ ہو گئے. اور اس میں اگر ہم تھوڑا سا یہ دیکھیں کہ ایک خاتون کو, یہ جو میں نے ساری باتیں آپ کے سامنے رکھی ہیں, تو 2 یا 3 چیزیں مزید ایسی ہیں کہ جن کا خیال اگر وہ رکھے تو آسانی ہوگی. کیا ہے کہ عورت کو, خاتون کو یہ چاہیے کہ مناسب خوراک کا استعمال کریں. اس میں یہ دیکھا گیا خوراک کا استعمال ٹھیک نہیں ہوتا, لیز, پاپڑ, پتہ نہیں کیا فلاں چیزیں, اس کی طرف ہم جاتے ہیں. پھر کیا ہوتا ہے کہ جو عمر آگے بڑھتی ہے, ذمہ داریاں آپ کے اوپر آتی ہیں, پھر بیماریاں گھیر لیتی ہیں, پھر بڑے سے بڑا بندہ بھی جو ہے نا, والدین کے لیے بھی اولاد ایک وقت ایسا آتا, اللہ بچائے ہم سب کو, کہ ہم کبھی بیڈ پہ نہ پڑے. اللہ اپنے قدموں کے اوپر ہی اس دنیا سے ہمیں جو ہے نا جانے کی توفیق دے. اولاد بھی ہاتھ کھڑے کر دیتی ہے, ٹھیک ہے. تو اگر آپ کی اپنی صحت ٹھیک ہے, آپ خود ٹھیک ہیں, تو آپ کسی کے لیے بھی آسانی پیدا کر سکتے ہیں, اور آپ کی اپنی زندگی, اس کے لیے ضروری ہے کہ مناسب خوراک کا استعمال کیا جائے. اور ساتھ یہ ہے کہ اپنی صفائی ستھرائی کا مکمل خیال رکھیں. الطہور شطر الایمان, گھر کے اندر ہے, باہر تو ہم کرتے ہی کرتے ہیں, باہر ظاہر ہے کہ گھر کے اندر ان چیزوں کو اس کا خیال رکھا جائے تاکہ چیزیں آسانی کے ساتھ آگے بڑھیں. اور اسی طرح اپنے دماغ کو بھی خوراک پہنچانے کی ضرورت ہے, مطالعے کی صورت, کتابوں کو پڑھنے کی صورت, روحانی تعلقات کو ڈیولپ کرنے کی صورت, اللہ کے جو ولی ہیں ان کی چیزوں کو پڑھنے کی صورت, روحانی تعلق کو آگے بڑھایا جا سکتا ہے. جب بھی گھر آئے, شوہر جب گھر پہنچتا ہے تو مسکراتے ہوئے اس کا استقبال کیا جائے. وہ جس کے اوپر روٹی بنائی جاتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں, وہ ہاتھ میں لے کر استقبال نہ ہو, ٹھیک ہے. مسکراتے ہوئے استقبال کیا جائے, ہاتھ میں کوئی چیز ہے وہ لے لی جائے اور پانی دے دیا جائے, بٹھایا جائے, طریقے سے پوچھا جائے بہتر طریقے سے, تاکہ وہ ایک رسپیکٹ دل کے اندر بن جائے. اور پھر آپ جیسے چاہیں گے, جس طرح چاہیں گے, وہ اسی طریقے سے آپ کی زندگی کو آگے بڑھائے گا, اپنی زندگی کو آگے بڑھائے گا. اور زندگی ایکٹیو ہونی چاہیے, فعال زندگی ہونی چاہیے. یہ نہیں ہے کہ گھر کے اندر جا کے آپ بیٹھ جاتے ہیں, باہر بڑے ایکٹیو نظر آتے ہیں, گھر کے اندر جا کے یوں لگتا ہے آپ جیسا پوری ساری بیماری, ساری پریشانیاں, ساری مصیبتیں جو ہے وہ یہاں وہ آتما آ کے بیٹھ گئی. اب اس سے کیا ہوتا ہے, جو ایکٹیو ہوگا, اس کہتے ہیں نا کہ پازیٹیو ویوز کیا ہوتی ہیں, وہ جو لوگ ساتھ بیٹھے ہوتے ہیں نا ان کے اوپر بھی جاتی ہیں, اور نیگیٹو ویوز کا بھی یہی سین ہوتا ہے کہ وہ ان کے اوپر چیزیں جاتی ہیں. آخری یہی بات ہے کہ اپنے آپ کو تھوڑا سا بہتر کریں, اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی کو پڑھیں کہ انہوں نے بطور اہلیہ کس طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اپنی ساری دولت کو نچھاور کر دیا. اور اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب پہلی وحی آئی تو آپ بھاگتے ہوئے گھر آئے گھبراتے ہوئے, تو انہوں نے آپ کو حوصلہ دیا اور آپ کو پراپر طریقے سے آپ کا ساتھ دیا. اور پھر کیفیت یہ ہوئی کہ جو مقام حضرت خدیجہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں بنا, وہ کسی اور اہلیہ کا نہیں بن سکا. اور اس پہ یہاں تک یہ بات ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی اس کے اوپر بات کی تھی, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا کہ خدیجہ کے معاملے میں مجھ سے بات نہ کی جائے. اور ایک دفعہ ایسا ہوا کہ حضرت خدیجہ کی بہن کوئی تھی, وہ گھر میں کہیں آئی تو اس کی آواز جو ہے وہ ملتی تھی
حضرت خدیجہ سے، تو انہوں نے جب وہ بات کر رہی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کانوں میں آواز پڑی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جگہ کھڑے ہوئے اور آنسو آنے لگے، اس حد تک کیفیت تھی۔ اور یہ سارے معاملات وہ کیا ہے، کس طریقے سے انہوں نے اس مقام کو حاصل کیا، تو اس حوالے سے چیزوں کو تھوڑا سا دیکھنے کی ضرورت ہے۔ تو یہ زندگی آگے بڑھ سکتی ہے، ایک رول ہے، اس کو ہم نے پلے کرنا ہے، اور پلے کرنے کی صورت میں اصل زندگی ہماری وہاں پر ہے جہاں ہم سب نے سفر کر کے جانا ہے، دائمی زندگی ہے۔ اگر ہم وہاں ہمیں آسائشیں ملنی ہوئی تو وہ پرماننٹ آسائشیں ہیں، وہاں اللہ بچائے ہمیں اگر کچھ مسائل کا سامنا کرنا پڑا تو پھر وہ مسائل بڑے سخت ہیں کہ جن کا ہمارے اندر جو ہے اتنی ہمت نہیں ہے کہ ہم ان مسائل کا سامنا کر سکیں۔